السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 2، جو کہ تحریر ہے فضل سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زرنگار کی رنگت آنے والے کو دیکھ کر فخر ہو گئی۔ وہ جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ تھکے باندھے مسافروں جیسی چال کا بوجھل پن صاف ظاہر تھا، مگر زرنگار کو سامنے پا کر وہ ایک نئی زندگی جی اٹھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ متوحش سی اسے پلٹ کر دروازے کی یخنی لگاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم زور سے چلانے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ کنڈی کھولو اماں، دلاور۔ وقار نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام کر جھٹکا دیا تو وہ تھم سی گئی۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ شادی کا پرپوزل دیا تو تمہیں پسند نہیں آیا؟ کوٹھے پر ہوگی تو ایسے ہی کوئی آگے جھٹکنی لگا دے گا تو پھر کیا میں برا ہوں؟ وہ جلتے سلگتے ضبطے انداز میں کہہ رہا تھا، اور اسے بھاگتے بھاگتے تھک جانے والی، اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے افسوس میں مبتلا زرنگار اسی کے سینے پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ وقار کا سارا غصہ بھگ سے اڑ گیا تو احساسات سبک رو ہونے لگے۔ کس قدر بیوقوف ہو تم زری! میری سانس چھین کر اور اپنی سانسیں گوا کر جینے کو زندگی کہتی ہو تم؟ اس کے ریشمی بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرنگار پر آیا سارا غصہ تیش و خیرات بن کر اڑ گیا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی وقار، میں تمہیں اس دنیا میں سر اٹھا کر جیتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر وہ بے داغ چاند تھا۔ وقار بے اختیار مسکرایا اور اپنی بات پر زور دیتے بولا، اور میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ وہ سے دور ہو کر پلنگ کے کنارے جا بیٹھی۔ یہ راہ کانٹوں سے بھری ہے وقار، گلاب تو بس اوپر ہی اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ میں ان چند گلابوں کے لیے اپنی تمام زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں زری، کیونکہ ان گلابوں کی اہمیت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جذباتیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرنگار نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پھیکی سی مسکراہٹ بھی اس کے حسن کے گہنانے میں ناکام رہی تھی۔ میرے ساتھ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکو گے وقار، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان کس نام سے متعارف کرواؤ گے مجھے؟ مسز وقار افندی کے نام سے، وہ برجستہ بولا۔ اتنے ہفتوں کی خجل خواری کے بعد زرنگار کو پا لینے کا سرور ایسا تھا کہ اس کا سارا چال پن لوٹ آیا تھا۔ یہ صرف کہنے میں ہی آسان ہے وقار، جذباتیت سے باہر نکل کر سوچو۔ وہ بے بسی سے بولی، تم سے محبت کرتی ہوں تو کل کلا یہ محبت میرے سامنے شرمندہ ہو یا مر جائے میں یہ نہیں دیکھ سکتی، تو کیوں نہ اچھے دوستوں کی طرح بچھڑ جائیں ہم۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آیا۔ کیا میں تمہیں اپنے کول سے پھرنے والا لگتا ہوں؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں دیکھ سکتی، مجھ سے شادی کے بعد تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وقار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بہت ہو گیا سمجھنا سمجھانا، اب بس۔ زرنگار نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے متوحش انداز میں پوچھا، اور تمہارے گھر والے؟ تم میرے ساتھ دلہن بن کر جاؤ گی تو کون ہوگا جو وقار افندی اور اس کی بیوی کو عزت نہ دے؟ جسے میں قبول کر چکا ہوں ان کو بھی اسے قبول کرنا پڑے گا۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا اس کے سارے اعتراضات بہا لے گیا تھا۔ زرنگار کو لگا تمام عمر کوئلوں پر ننگے پاؤں چلتے کٹنے والی زندگی یہ خلق پھولوں بھری راہ گزر بن گئی ہو۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اگلے روز تزین کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو ہر ڈیری ملک چاکلیٹ بار ہاتھ میں پکڑے اسٹوڈنٹ نے اسے منگنی کی مبارکباد دی۔ تزین حیران تو مہرماں پریشان۔ واہ یار، چپکے چپکے کسی کو بلایا بھی نہیں۔ کئی ایک دوستوں نے گلے کیے، چاکلیٹ کھاتے ہوئے منہ بنایا۔ یہ افواہ اڑائی کس نے؟ مہرماں کے منہ سے نکل گیا تو سب نے حیرت سے چیخیں ماری۔ افواہ؟ ادھر طلال نے چاکلیٹس کے ڈبوں پر ڈبے اس منگنی کی خوشی میں پوری یونی میں بانٹ دیے، اور تم ابھی بھی اسے افواہ کہہ رہی ہو؟ اس کی دوست نے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے بتایا تو اس کو ہنسی آ گئی۔ بے وقوف ہے وہ تو، اس کے لہجے سے پیار چھلکتا تھا۔ جی۔ تزین سر جھٹکتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی، مگر اب مہرماں کو اس کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر طلال کو ڈھونڈتی رہی۔ اب تو کسی سے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ہر کوئی چاکلیٹ کھاتا اسے منگنی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ تھک کر اپنے مخصوص سفیدے کے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کلاس شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روح کے ہلکے پن کو بھی۔ تبھی بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ یہ لو۔ وہ چاکلیٹ بار اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مہرماں کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی۔ یہ کیا ہے؟ جان پوچھ کر تنک کر پوچھا۔ وہ اب چاکلیٹ کا ریپر اتار رہا تھا۔ میری منگنی ہو گئی، اطمینان سے بتایا۔ مہرماں کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ اب میں سب کو بتا دیتی ہوں کہ کوئی منگنی نہیں ہوئی تو سب چاکلیٹس اگل دیتے۔ جناب آقا جان نے دل و جان سے پسند کیا ہے مجھے، اور تمہارے ابو اور چچا جان تو میرے متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں باقاعدہ۔ وہ لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا، مگر نگاہ اس کے دل فریب چہرے اور خوبصورت مسکراہٹ پر تھی۔ کل تک جو اندیشے تھے آج اڑن چھو ہو چکے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ اوہ، یہ تمہاری خوش فہمیاں!
میں تو انگوٹھی جیب میں ڈال کر لے کر گیا تھا۔ تمہارے آقا جان نے ٹانگ اڑا دی درمیان میں، آدھی چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈال کر وہ منہ بنا کر بولا اور باقی چاکلیٹ اسے تھما دی۔ چچا جان آ رہے ہیں دبئی سے، وہ بھی شریک ہوں گے فنکشن میں، اور ابھی میری بڑی سسٹر نے آنا ہے مسقط سے۔ مہرماں نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی تھی۔ طلال نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈبیا نکالی۔ مہرماں حیران ہوئی، وہ تو ایسے ہی سمجھ رہی تھی مگر وہ واقعی ڈبیا کھول کر انگوٹھی نکال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں ایسی نیت سے لے کر گیا تھا، اگر اجازت ملی تو پہنا دوں گا، مگر بزرگوں کے اپنے ہی بڑے ضروری مسئلے مسائل تھے، سو اب یہ شکایتی انداز میں کہتے کہتے اس نے مہرماں کا ہاتھ تھام کر نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ طلال، اس کی رنگت میں گلال کھلنے لگا۔ تھوڑی ہی تو وقت ہے، سب کے سامنے پہنانا۔ وہ بھی پہناؤں گا، یہ تو تمہاری نیت سے لی تھی، پہنا دی، وہ بہت چاہت سے بولا۔ مہرماں کا دل بہت ترنگ میں دھڑکا۔ کلاس شروع ہونے والی تھی، وہ بہانے سے وہاں سے ہٹی۔ طلال کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام تھا کیا؟ مگر وہ وہیں ہری گھاس پر لیٹ گیا اور گردن تلے ہاتھ باندھ لیے۔ مہرماں کے قدم ٹھٹکے۔ کیا ہوا؟ تم نہیں چل رہے؟ اتنی خوبصورت شکل دیکھنے کے بعد اس سر تحسین ظفر کو کون دیکھے؟ وہ شرارت سے کہتے آنکھیں موند گیا تو اس کے جواب پر ہنستے واپس پلٹ گئی تھی۔ میں نے اس ماہ کے آخری کی سیٹیں بک کروا لی ہیں پاکستان کے لیے، ہم تینوں کی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی فرحان آفندی نے بیوی اور بیٹے کو مطلع کیا تھا۔ بڑے دنوں بعد یہ موضوع پھر چھڑا، صاف اور سنجیدہ لب و لہجہ، جہاں کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہ تھی، مگر خاموش رہنا موہت کی تو گویا موت تھی۔ بابا جان، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ معاف کرنے والے کا مقام ظالم سے بلند ہوتا ہے موہت۔ تو وہ کیوں نہ بنے معاف کرنے والے؟ وہ جھٹکا۔ ابھی بھی آپ نے ہی معافی مانگی؟ ثمر پھٹ پڑی۔ معافی مانگنے سے میں چھوٹا نہیں ہو گیا ثمرا، میرے والد ہیں وہ، میں مانتا ہوں کہ میری غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا مقام ایسا ہے کہ میں بنا قصور کے ان سے معافی مانگ سکتا ہوں، اور میں اپنے موہت کی موت معاف کر دوں انہیں۔ نمونیا میں مبتلا بچہ، میرا بچہ، اور کیسے ظالموں کی طرح سر تاریک رات میں ہمیں گھر سے دربدر کر دیا آپ کے آقا جان نے۔ وہ رونے لگیں۔ تمہارا بیٹا، تمہارا موہت تمہارے پاس ہے ثمرا، بھول جاؤ ان خوفناک لمحات کو، گزر گیا وہ سب، انہوں نے سختی سے کہا تو موہت نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگایا۔ ماؤں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوا کرتا بچوں کی تکلیف بھلانا، کیونکہ ان کے سینوں میں باپ کا دل نہیں ہوتا، ثمرا نے تلخی سے جواب دیا۔ مسافر کو ایک نہ ایک دن واپسی کا سفر ضرور طے کرنا پڑتا ہے ثمرا، ہمارا بھی لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، صبر سے کام لیا ہے تو اب اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے یہ دن بھی دکھایا۔ وہ ضبط سے بولے، فرحان پلیز میرے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اتنے سالوں سے تمہارے ہی دکھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب تم میری خوشی کو سمجھو ثمرا۔ ان کے لب و لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ثمرا بس خاموشی سے آنسو بہانے لگیں، مزید کچھ نہ بولیں۔ اور تم؟ وہ لب کھینچے ثمرا کو اپنے ساتھ لگائے کھڑے موہت سے مخاطب ہوئے، سب کچھ سمیٹو، اس ایک ماہ میں ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، اور اسے میری ریکویسٹ سمجھنا۔ موہت کے پاس اعتراض کا ایک لفظ نہ بچا، وہ دانتوں پر دانت جمائے کھڑا رہ گیا۔ گھر میں دل فریب سا شور و ہنگامہ مچ گیا تھا جب ملائکہ نے سب کو حیران کر دیا اور اپنے بیٹے یوشے کے ساتھ آفندی ہاؤس آ پہنچی تھی۔ لڑکیوں کی ہاؤ ہو چیخ و پکار، اوف یہ سرپرائز ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا خوشی سے مجھے۔ مہرماں کی بہن سے بہت دوستی تھی، اسے بھیجتے ہوئے بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ 2 سالہ یوشے صرف ماں اور باپ کو دیکھنے کا عادی تھا، یہاں اتنے سارے ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر روتا ماں سے لپٹ گیا۔ تائی جان نے فوراً ماں بیٹے پر سے روپے وار کر کام والی کے ہاتھ کسی غریب کو بھجوا دیے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور تم سناؤ طلال کیسا ہے؟ فرصت سے بیٹھتے ہوئے ملائکہ نے مسکراتے پوچھا تو وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی، بہت اچھا ہے۔ او ہو اچھا ہے، تبھی تو آقا جان نے اپروول دیا ہے۔ وہ بھی ہنسی تھی، وہ تو منگنی کے چکر میں آیا تھا۔ مہرماں نے الٹا لہرا کر ملائکہ کو رنگ دکھائی اور اترا کر بولی، مگر آقا جان نے بڑے چاچو کے آنے کی شرط رکھ دی، آخر میں منہ لٹکایا۔ الہی خیر کرے، یہ کام نپٹا لیتے تو اچھا تھا، بھئی ہر کسی کا اپنا موڈ اپنا مزاج۔ تائی جان نے اندر داخل ہوتے آدھی بات سنی تھی، تشویش سے بولی، ثمرا تو یوں بھی تنک مزاج سی تھی، بیٹا پتہ نہیں کیسا نکلا ہوگا۔ انہوں نے سوئے ہوئے یوشے پر چادر ٹھیک کرتے ناک چڑھائی۔ وہ بہت سخت مزاج کی خاتون تھیں جن کے چہرے پر مسکراہٹ صرف اپنی اولاد کے لیے آتی تھی۔ آقا جان نے ایسے ہی پروگرام آگے پہ ڈال دیا، انہوں نے بھلا کر کون سی دھمالیں ڈال لینی ہیں، رشتہ تو ان سے ہے نا امی، اور پھر اس ماہ کے آخر تک وہ آ رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی فنکشن بھگتا لینا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ ملائکہ نے رسانیت سے کہا، ارے چلو ہٹو، انہوں نے نخوت سے ہاتھ جھٹکا، رشتہ ہوتا تو باپ سے نبھاتے، بھائی سے نبھایا اس نے، اور اسی ضد میں گھر چھوڑ گیا۔ آقا جان نے خود
نکالا ہے انہیں گھر سے امی۔ ملائکہ نے سنی ہوئی معلومات ان تک کے مطابق لقمہ دیا تھا۔ ابھی تو معافی مانگی ہے نا، تبھی اپنی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگ لیتا تو یوں بن باس نہ کاٹنا پڑتا۔ انہوں نے تیوری پر بڑ ڈالے لے کے بشگونی ڈال دی ہمارے کام میں۔ وہ بات ختم ہونے کے بعد بھی بڑبڑاتی رہی تھی۔ دن پر لگا کر اڑے اور آج شام کی فلائٹ سے فرحان افندی 14 سالوں کا بنواس کاٹ کر واپس لوٹ رہے تھے۔ شکر خدا کا، تمہارے چاچو جان تو ظالم سماج بن گئے، ہمارے درمیان مہینہ گزارنا مشکل تھا۔ طلال کے سکھ کا سانس لینے پر مہرماں خوب ہنسی اور پھر ادھر شام آئی اور گزر بھی گئی۔ سب پریشانی سے کال پر کال ملاتے رہے مگر فرحان کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے۔ ساری فلائٹس چیک کر لی مگر مسافر نظارت اسکائپ پر بھی وہ موجود نہ تھے۔ وہ رات شدید پریشانی کی رات تھی۔ ایئرپورٹ انکوائری سے پتہ چلا کہ فرحان افندی اینڈ فیملی کی سیٹیں کنفرم تھیں مگر وہ آئی نہیں تھے۔ مبین، تم کم از کم ایڈریس تو لے لیتے وہاں کا اس سے۔ آغا جان کا دل سخت بے چین تھا، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے۔ چڑھ کر مبین افندی سے بولے، مجھے خیال ہی نہیں آیا آغا جان، یہی سوچا کہ اب تو واپس آ رہا ہے، ایڈریس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے دبے لفظوں میں وضاحت بھی کر دی۔ پریشانی سی تھی اور پھر ایک اداس سی سپہر جب آسمان کا رنگ عجیب سا ہو رہا تھا، دلوں میں بھی اوہام پہرا ڈالے بیٹھے تھے۔ فرحان افندی کا ایک نمبر کھلا ملا تو مبین نمبر ملاتے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کس کا فون ہے مبین؟ کیا فرحان کا؟ آغا جان بے چینی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے تو دوسری طرف کی بات سنتے مبین افندی کو جیسے ٹھوکر سی لگی اور وہ اپنے عمر رسیدہ باپ کے بازو کا بے اختیار سہارا لے بیٹھے۔ ان کی رنگت یخلک سفید پڑ گئی تھی۔ آغا جان نے ان کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بہت اچھی طرح سے اپنے بازو پر محسوس کی۔ مبین، مجھ سے بات کراؤ، فرحان ہے کیا؟ وہ متوحش زدہ سے ہوئے مگر مبین افندی کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے انہیں سن کر دیا تھا۔ مبین افندی کا موبائل گر گیا۔ فرحان نہیں ہے آغا جان، وہ کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔ آغا جان کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ مبین افندی کا ٹوٹا ہارا انداز اور آنکھ میں چمکتی نمی ایک ہی دلا دے رہے تھے۔ فرحان نہیں تھا، فرحان نہیں رہا تھا، ان کی ذہن میں جھکڑ سے چل پڑے تھے۔ جن لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بھی اچھی فیلنگ نہیں، آپ ان کے بیچ میں کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں بابا جان؟ موہت نے صاف صاف کہا۔ مائی ڈیئر، فیلنگز تو اس لیے نہیں ہے نا کہ ہم سالوں سے دوریوں کا عذاب جھیل رہے تھے۔ فیلنگز تو پاس رہنے والوں سے بنتی ہیں۔ اب دیکھنا آغا جان کسے سینے سے لگاتے ہیں تمہیں، اکلوتے پوتے ہو ان کے، وارث اور جانشین بھی۔ فرحان افندی کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، بہت کچھ زبان کی نوک تک آیا، بہت سے زخموں کے ٹانکے ادھڑے مگر وہ اپنے بابا جان کی آنکھوں میں چمک کو مدھم نہیں کر پایا، اس لیے ہمیشہ کی طرح وہ سارے الفاظ ہی اندر اتار لیے تھے۔ مگر زہریلے الفاظ کو یوں اندر اتارنا نفرتوں کے زہر کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور بس، میں تو مر کے بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ سمرا بھی ان کی ضد سے مجبور ہو چکی تھی مگر کم از کم زبان ہلا کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے پر تو پابندی نہ تھی۔ تڑک کر بولی تو انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے، پھر بولے، اور میں تو اپنی وصیت میں لکھ چکا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد میرے گھر لے جایا جائے اور ہمارے آبائی قبرستان میں دفنایا جائے۔ فرحان، سمرا دہشت زدہ سی چیخ اٹھی تھی۔ بابا جان پلیز۔ موہت بھی خفگی سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو پھر اٹھ جاؤ، آج مارکیٹ کا ایک چکر لگا لیں، کچھ گفٹ وغیرہ بھی لیں گے سب کے لیے، انہوں نے بشاشت سے کہتے سمرا کو اشارہ کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پاکستان جانا ان کی مجبوری تھی مگر ان ظالم لوگوں کے لیے گفٹ خریدنے کا انہیں کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کوئی مجبور کر سکتا تھا۔ مجبوراً فرحان افندی کو تنہا ہی جانا پڑا مگر اچانک ٹرالے سے ہونے والے ایکسیڈنٹ میں فرحان افندی کو موت یوں اپنے اچک کر لے جائے گی، یہ ان ماں بیٹے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک ناگہانی آفت تھی یا پھر کوئی چھوٹی موٹی قیامت جس کا ان سب کو سامنا تھا؟ وہ دونوں ہی حواس کھو بیٹھے، ایک دوسرے کی سانسوں سے سانس لینے والے بچھڑتے ہیں تو سانس لینا بھول جایا کرتے ہیں۔ سمرا کو بھی جینے سے نفرت ہوئی، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی مارکیٹ، وہ سر پٹک پٹک کر روتی، کرلاتی غم سے نڈھال۔ ماں کا دکھ اتنا عظیم تھا کہ موہت کا دل ٹکڑے ہوا جاتا مگر بہرطور وہ مرد تھا اور پہلا حوصلہ مرد ہی کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں کو افندی ہاؤس سے نفرت تھی مگر فرحان افندی کی وصیت پر عمل کرتے انہیں یہ نفرت پسِ پشت ڈالنی پڑی۔ جو کام فرحان افندی ان کی رضامندی سے نہ کروا سکے وہ ان کی وفات نے کروا دیا تھا۔ ضروری کارروائی کے 1.5 ہفتے بعد ان کی پاکستان کی سیٹیں کنفرم ہو گئی تھیں۔ سمرا اور موہت پاکستان جا رہے تھے فرحان افندی کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے۔ آغا جان کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا وگرنہ ان کی مبین افندی سے ایک ہی ضد تھی کہ وہ خود فرحان کو لینے جائیں گے۔ اب بھی وہ اسپتال میں ICU میں تھے، مسکن دواؤں کے زیر اثر۔ حواس میں لوٹتے تو مرا ہوا بیٹا یاد آتا، حالت بگڑنے لگتی۔
مگر غم کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، نیند آنے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ آغا جان اتنے کمزور دل تو کبھی نہیں تھے۔ اسپتال سے واپسی پر تائی جان کا تبصرہ۔ فرحان افندی کی موت کا افسوس اپنی جگہ، مگر ان کے لیے آغا جان کا یوں صدمہ اٹھا کر اسپتال پہنچ جانا انہیں ہضم نہ ہو رہا تھا۔ بیٹا کھویا ہے، انہوں نے اپنا سائیقہ، ان کا ہوش و حواس کھونا بنتا ہے، ڈرائیور کی وجہ سے دھیمے لہجے میں کہتے انہوں نے ساتھ ہی تنبیہی نظروں سے تائی جان کو دیکھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ وہ تو سالوں سے کھویا ہوا تھا، نئی بات کون سی ہے اس میں؟ وہ پٹاخ سے بولی۔ ایسی شکی القلبی صرف وہی دکھا سکتی تھیں۔ مبین صاحب نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا، مگر انہیں شرمندہ ہونے کی عادت نہیں تھی۔ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں۔ ویسے یہ طلال کچھ خاص لگی ثابت نہیں ہوا ہماری فیملی کے لیے۔ تزین نے ناخن فائل کرتے ہوئے بآواز بلند تبصرہ کر کے چاروں لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مہرماں کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تمہیں خود دکھائی نہیں دے رہا؟ کتنی بڑی بچگونی ہو گئی۔ ادھر تمہاری منگنی کا اعلان ہوا، ادھر چچا جان کی ڈیتھ۔ وہ ناخن کو پھوک مار کر صاف کرنے کے بعد سامنے الٹا ہاتھ پھیرتے تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، کم آن تزین۔ ملائکہ بڑی تھی۔ اس کے تنبیہی لہجے میں تزین کے لیے مزید نہ بولنے کی تاکید بھی تھی، مگر مہرماں کو تو جتنا بھی غصہ آتا کم تھا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کی بجائے میری منگنی کی خبر سے فوت ہوئے ہیں؟ مذاق کر رہی ہیں آپی؟ فرزین نے بہن کی فضول گوئی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مذاق نہیں، ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ ایک اچھے کام کے دوران کوئی حادثہ ہو جائے تو بدشگونی ہی کہلاتا ہے۔ یعنی طلال ہماری فیملی کا حصہ بنتا کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ تزین اب بھی اسی پرسکون انداز میں اپنا خیال ظاہر کر رہی تھی۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ مہرماں کا جواب دینے لگا، شٹ اپ تزین، تم اپنی عقل مندانہ پیش گوئیاں اپنے پاس ہی رکھو۔ بہت سن لی تمہاری فضول گفتگو۔ آپی اب بس بھی کر دیں۔ فرزین نے بہت کوف سے بہن کو دیکھا تو اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، آج کل سچ کسی سے برداشت ہی کب ہوتا ہے؟ فیملی ریلیشنز میں ایسے سچ رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تزین۔ اب طلال اس فیملی کا حصہ بننے والا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ ملائکہ نے اپنے مخصوص نرم مگر تادیبی انداز میں کہا تو سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے چپ رہنے یا نہ کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، تلخی سے کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بالوں کو پہلے کھولا، پھر اچھی طرح برش کرنے کے بعد کیچر لگا کر سمیٹا اور پھر کھول دیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تزین صاف گو تھی، منہ پھٹ، دل دکھانے کی حد تک صاف گو، خصوصاً مہرماں کے بارے میں۔ اور طلال، اسے بھی مہرماں ہی دکھائی دی، میں نہیں۔ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ضبط کا گلابی پن اترنے لگا تو وہ سر جھٹک کر اپنے سلکی ڈارک براؤن بالوں کو کیچر میں جکڑنے لگی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب تو لگتا تھا آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ آج وہ ماں بیٹا فرحان افندی کو لے کر خود پاکستان جا رہے تھے، آفندی ہاؤس، جس سے سمرا اور موہت افندی کو یکساں نفرت تھی۔ آغا جان کو ابھی اسپتال میں ہی رہنا تھا، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، مزید کوئی صدمہ ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا، دوبارہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے انہیں۔ مبین افندی خود بھی ضبط کی کڑی منزل سے گزر رہے تھے۔ بھائی کے ملنے کی امید بندی تو یوں کہ اگلے ہی پل ٹوٹ بھی گئی۔ ابھی تو وہ آغا جان کی مان جانے کی خوشی بھی ٹھیک سے منا نہیں پائے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو فرحان افندی کے آنے کی خبر تھی اور سب کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں کے بعد مہرماں کی منگنی کا ایک بڑا فنکشن ہونے والا ہے، جس میں سبھی کی، فرحان اور ان کی فیملی سے ملاقات بھی ہو جاتی، مگر اب تو پرسہ دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 1.5 ہفتے سے وسیع و عریض ہال میں چاندنیاں بچھائی جاتی تھیں، وہاں باقاعدہ قرآن خوانی ہوتی، کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا۔ افندی ہاؤس میں مستقل ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میرا تو دن نہیں کرتا آپی کہ میں اس جل ککڑی تزین سے بھی بات کروں۔ مہرماں غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یوشے کے منہ سے دودھ کی بوتل لگاتے ملائکہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کیا ہوا؟ اس روز آپ کے سامنے بھی طلال کے بارے میں بکواس کر رہی تھی اور آج پھر اس نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی فضول باتیں کرتی پھرتی ہے، اس کی تو عادت ہے، اور تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ یونیورسٹی سے چھٹی کر لو، کل چچا جان کی میت آ رہی ہے۔ ملائکہ نے تزین والی بات کو نظر انداز کرتے اسے تاکید کی، ضروری نوٹس لینے تھے سر مزمل سے، 3 چھٹیاں پہلے بھی کر چکی ہوں، صبح سے گھر پر ہی ہوں میں۔ مہرماں نے منہ پھلا لیا۔ فرحان افندی سے خون کا رشتہ ہی صحیح، مگر درمیان میں اتنے ماہ و سال کی جدائی تھی کہ نوجوان نسل ان کی موت سے اس طرح سے متاثر نہ ہوئی کہ بے حد صدمہ محسوس کرتی۔ چلو میں سمجھاؤں گی تزین کو، اللہ کے کاموں میں کسی کا کیا دخل، شگون اور بدشگونی تو ہمارے تخیل کی گھڑی پاتے ہیں بس۔ ملائکہ نے اسے تسلی دی تو اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔
اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب فاران افندی آخر کار افندی ہاؤس لوٹ ہی آئے، تابوت میں بند، ایمبولینس میں سوار ہو کر ہی صحیح۔ سیاہ شیفون کے لباس میں ملبوس، بالوں کو سفید اور سیاہ اسکارف سے ڈھانپے، غم سے نڈھال سمرا ساتھ تھی، اور مبین افندی اور سہیل افندی کے قدم ٹھٹکے، پھر مارے حیرت کے آنے والے نوجوان کو دیکھنے کے بعد ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ اونچا لمبا قد، مغرور نقوش، بے حد جانے پہچانے۔ سمرا نے کسی کے بھی پاس رکنے یا کسی کے گلے ملنے کی زحمت نہ کی تھی۔ تابوت کو لان کے وسط میں رکھ دیا گیا، وہ وہیں جا کر بیٹھ گئیں اور بزبان خاموشی بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنے زندگی کے ہمسفر سے گفتگو کرنے لگیں جو بیچ سفر میں چھوڑ گیا تھا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا۔ آغا ذوالفقار افندی مسکن دواؤں کی زیر اثر اسپتال میں سوتے رہے اور ان کا لخت جگر منو مٹی لے اترا تھا۔ سمرا حواس کھو چکی تھیں، عورتوں نے انہیں سنبھال کر ان کے لیے تیار کردہ کمرے میں لٹا دیا۔ موہت باپ کے جنازے کے ساتھ گیا تھا، آج زندگی کا ایک باب ختم ہوا۔ آنے والے دن بے حد خاموشی اور سوگواری میں گزرے۔ سمرا اب کچھ بہتر تھیں، آغا جان ہسپتال سے گھر واپس آ گئے تھے۔ فی الحال انہیں فاران صاحب کی پاکستان میں تدفین کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا، صرف انہیں یہ خبر دی کہ سمرا اور موہت افندی ہاؤس آ چکے ہیں۔ موہت کا رویہ سب سے ہی انتہائی سرد اور کھچا کھچا سا تھا۔ اتنا ہینڈسم اور خوبرو کزن، وہ سب ناشتے اور کھانے کی میز پر ایک دوسرے کو اشارے کرتیں، مگر ایک وہ تھا انتہائی مغرور اور سرد تاثرات لیے، سر پلیٹ میں گھسائے کھا پی کے یہ جا وہ جا۔ موہت، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب مبین افندی نے اسے پکارا۔ اپنے تایا اور چچا دونوں ہی سے اس نے ابھی تک سلام دعا سے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ بابوں کو استفہامیہ انداز میں اچکائے وہ یوں پلٹا جیسے کہہ رہا ہو، کون؟ میں؟ مجھے بلایا آپ نے؟ تم سے بات کرنی ہے بیٹا، انہوں نے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ بادل نخواستہ ان کی تقلید میں لاؤنج میں چلا آیا۔ بیٹھو۔ مبین صاحب نے مسکرا کر گویا دوستی کا آغاز کیا، مگر دوسری جانب ہنوز سرد گلیشیئر تھا۔ شکریہ، آپ بتا دیں جس کے لیے مجھے بلایا ہے آپ نے، وہ رکھائی سے کہہ کر بڑے ضدی سے انداز میں کھڑا ہوا، بے ساختہ کسی کی یاد دلا گیا۔ آغا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں بیٹا، انہوں نے بے اختیار پدرانہ جذبے کے تحت اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ لمحہ بھر ان کی طرف دیکھنے کے بعد اسی رکھائی سے بولا، مگر میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ بری بات موہت بیٹا، بڑوں سے ایسے رویے اختیار نہیں کرتے، انہوں نے نرمی سے ٹوکا تو وہ برجستہ مگر کاٹ دار لہجے میں بولا، کیا کریں جی، خون کا اثر ہے، بدلحاظی تو نس نس میں دوڑ رہی ہے میری، وراثت میں ملی ہے یہ بد عادت۔ ایسا تلخ اور منہ پھٹ جواب مبین افندی سن رہ گئے تھے، کچھ بولنا بھی بھول گئے، مگر مہرمہ افندی کو کون روک سکتا تھا بھلا۔ ایکسکیوز می مسٹر، وہ ایک دم سے سامنے آئی اور اس کی طرف انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہی لہجے میں بولی۔ موہت ناگواری سے گلابی لباس میں ملبوس سیاہ بالوں والی اس لڑکی کی جرأت کو دیکھنے لگا۔ وراثت میں اگر کچھ اچھا نہیں ملا تو اسے دماغ کے کسی اسٹور میں بند کر دیں، ہمیں ذرا برابر بھی برا نہیں لگے گا، اچھا ہوگا اگر یہاں کی رہائش کے دوران اپنے والدین کی تربیت شو کریں تو۔ وہ بولی تو موہت افندی کا دماغ گھوم گیا۔ چلے ابو، آپ خواہ مخواہ اپنا بی پی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ وہ نے زبردستی وہاں سے لے گئی تھی۔ ربش، موہت نے سر جھٹکا۔ کتنے آرام سے وہ جتا گئی تھی کہ یہاں اپنے والدین کی تربیت دکھانی چاہیے، اب جب کہ وہ لوگ یہاں آ ہی گئے تھے تو آقا جان سے ملنا لازم ہی ٹھہرا تھا۔ وہ سمرا کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد موہت کو دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئے۔ انہیں اپنے دونوں بیٹے، اپنے کٹ جانے والے دونوں بازو یاد آئے تھے۔ اسے گلے سے لگائے بھیگی آنکھیں لیے وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے، مگر موہت کے دل میں ان کے لیے ترحم یا ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں جاگا تھا۔ وہ ٹھسا ان کے سینے سے لگا کھڑا رہا۔ اسے یاد آتا رہا کس طرح ان لوگوں نے انہیں گھر سے نکالا تھا اور کیسے ان پر افندی ہاؤس کے دروازے بند کیے گئے تھے۔ اسے یاد آیا فاران افندی کو محض اپنے بھائی ساتھ دینے کی پاداش میں اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس نے اس کے سینے سے لگے اپنے ہر عہد کو دہرایا تھا، ان کے ہر ظلم کو یاد کیا تھا۔ وہ بھولنے والا نہیں تھا، وہ موہت افندی تھا، اسے اس گھر کے مکینوں سے بہت سے بدلے لینے تھے۔ ہی از سو ہینڈسم یار۔ تزین آج کل موہت افندی کی تعریفوں میں رطب اللسان تھی۔ موہت افندی جس کی خبر بھی نہ تھی کہ اس گھر میں کل کتنی لڑکیاں رہتی ہیں۔ آہ، مہرو کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہینڈسم، بدتمیز کہو، اچھی شکل کا غرور لے ہی بیٹھا ہے شاید، تمیز تو ہے نہیں اسے بات کرنے کی، اس پر یہ بدتمیزی تو سوٹ کرتی ہے۔ ہینڈسم لوگوں کو ایک آدھ قتل بھی معاف ہونا چاہیے، کیوں ملاحہ؟ تزین کے انداز سے پتہ نہ چل رہا تھا کہ وہ سیریس ہے یا مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن مہرمہ کو تو موہت افندی زہر لگا تھا۔ اس کے باپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی اور اکڑ انداز سے بات کرنے والا اسے کبھی اچھا لگ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے لوگ تمہیں کو پسند آ سکتے ہیں بس۔ مہرمہ کا موڈ خراب ہوا۔ وہ ان سب کو موہت کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اس کے رویے کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کے ہینڈسم ہونے پر شک کر رہی تھی تو پھر ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارے پاس تو نہ چانس ہے نہ آپشن، ورنہ تم بھی ضرور سوچتی۔
تزین نے بالواسطہ حملہ کیا۔ طلال سے منسوب رشتے کا حوالہ۔ میں طلال سے کمیٹڈ نہ بھی ہوتی تب بھی موہد افندی کبھی میری فرسٹ تو کیا لاسٹ چوائس بھی نہ ہوتا۔ تزین ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہو گئی اور نہ صرف لاؤنج میں موجود تائی جان بلکہ سمرا اور موہد نے بھی بخوبی سنا تھا۔ تائی جان بیٹی کی اس قدر بدتمیزی پر جزبز ہو کر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ اس طرح کے تخریبی بیان کم از کم آہستہ آواز میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر جاری کیے جانے چاہیے، مگر ان کے اس باغی اولاد کو کون سمجھاتا۔ ساتھ ہی سٹنگ روم میں بیٹھی تھیں سب کی سب۔ یہ چکن روم تو سمرا گھر کے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لاؤنج میں پھیکے سکوت کو توڑا۔ وہ دونوں ماں بیٹا کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر چائے پیتے رہے۔ کیا بدتمیزی ہے مہرو، چچی جان لاؤنج میں بیٹھی ہیں اور تزین کیوں غصہ دلاتی رہتی ہو تم مہرو کو؟ ملائکہ نے بروقت دونوں کو تنبیہ کی۔ میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے، مہرو کو تو عادت ہے ہر بات خود پر اپلائی کرنے کی۔ تزین کبھی شرمندہ نہ ہوتی تھی، اب بھی ڈٹائی سے اپنی بات پر جمی رہی۔ ویسے سمرا چچی پیاری ہیں مگر کسی سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ ملاحہ نے موضوع کو دوسرے رخ پر ڈالا۔ دونوں ماں بیٹا ایسے ہی ہیں، سخت مزاج اور وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ ان کے رویے کو کس چیز سے تشبیہ دیں؟ اور پتہ نہیں کیا، بے بسی سے کہا۔ وہ کون سی خاصیت دریافت کی ہے تم نے؟ ملائکہ نے اس کے آخری فقرے پر اسے گھوڑا۔ پتہ نہیں آپی، مگر سمرا چچی کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت دکھائی دیتی ہے مجھے، وہ لج کر بولی۔ جو اس نے محسوس کیا اسے بیان کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ صرف سمرا تائی کی آنکھیں دیکھی ہیں یا؟ تزین نے مسکراتے ہوئے ہنس اٹھاتے آخر میں ذو معنی سا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ باقی کی تمہارے لیے چھوڑ دی ہیں، مجھے ان فضولیات میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ مارے کوفت کے ڈھنگ کا جواب نہ دے سکی اور وہاں سے اٹھ ہی گئی۔ آغا جان کے پاس آئی تو وہ جاگ رہے تھے، مسنون دعاؤں والی چھوٹی سی کتاب ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ مہرماں کو دیکھ کر کتاب بند کی اور چشمہ اتار دیا۔ کیسے ہیں آغا جان؟ وہ مؤدب سی ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، موہد کہاں ہے؟ ان کا پہلا سوال ہی غیر متوقع تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ پتہ نہیں آغا جان، شاید گھر پر ہی ہو۔ تو پھر میرے پاس آ کر کیوں نہیں بیٹھتا وہ یاسیس بھرے لہجے میں بولے تو مہرماں کا دل ڈوب سا گیا۔ آغا جان کو اس کیفیت میں اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بیٹھے گا آغا جان، میرے خیال میں وہ ہم سب سے کچھ اجنبیت محسوس کرتا ہے فی الحال۔ مہرماں نے جلدی سے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، وگرنہ اس سے بڑھ کر موہد افندی کے خیالات کون جانتا تھا؟ شاید، بلکہ یقیناً، مبین صاحب نے بھی آغا جان سے موہد کی بدزبانی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے کہو میرے پاس آیا کرے، اسے میرے بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ وہ محض اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر مہرماں کو لگا جیسے اس کے دل میں خنجر سا گڑ گیا ہو۔ آپ کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہے آغا جان، آپ بھی باہر نکلا کریں، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کریں، تو سمرا چچی اور موہد سے بھی بات چیت ہو جایا کرے گی، اجنبیت دور ہوگی۔ وہ جب بھی پوتا نہ ہونے کا غم کرتے تو مہرماں کو بہت دکھ ہوتا تھا، مگر اب جب کہ موہد ان کے پاس آ چکا تھا تو مہرماں کو کوئی جلن محسوس نہ ہو رہی تھی، بلکہ اسے تو موہد کی اس بدتمیزی پر غصہ آیا تھا۔ اب جب کہ سب کے رویے اور حالات بدل چکے تھے تو یوں پرانی باتوں کو سینے سے لگا کر رکھنے اور تانے دینے کا کیا مطلب تھا؟ مگر خیر، میں نے بھی اچھا جواب دیا۔ وہ بڑی مطمئن تھی، جواب نہ دے پاتی تو ہفتہ بھر نیند نہ آتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کچھ جوڑ توڑ کرتی رہی تھی۔ جانے کتنی صعوبتوں اور مشکلات سے گزر کر آج وہ دولہا بنا زرنگار کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مبشر برلاس کے فلیٹ پر چند گواہان کی موجودگی میں نکاح کی سنت ادا ہوئی اور اب وہ نصیر قاضی کے ڈرائیور کے ہمراہ اس کے فارم ہاؤس پر جا رہے تھے۔ اس نے زرگل بھائی کو منہ مانگی قیمت دیکھ کر زرنگار کو پایا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ گاڑی اور فلیٹ دونوں انتہائی رازداری سے بک چکے تھے، مگر وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس نے زندگی کی انمول خوشی سستے داموں پا لی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرنگار بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ کھنکاڑا۔ زرنگار سوچوں سے چونکی، پھر اسے بجی اور خبرو ہمسفر کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ آنکھیں جھپک گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ زرنگار اٹھ کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ کبھی مجھے خریدنے کا طعنہ مت دینا وقار، میں اسی روز ہی مر جاؤں گی۔ وقار نے اسے کندھوں سے تھام لیا اور اس کی سبھی پیشانی کو چومتے بے حد محبت سے کہا، تم تو انمول ہو، صدقہ دے کر آیا ہوں تمہارا، تم تو اس قابل ہو کہ تم پر سلطنت واری جا سکے۔ زرنگار نے اس کی شدت کو محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ ٹھنڈے میٹھے پانی کی مانند تھے، تن بدن کی تپش کو ختم کرتے، جلتے بلتے دل کو سکون دیتے۔ وہ اسے دیکھتی رہی، اس کی نظروں میں محبت کے ساتھ فخر کا رنگ بھی تھا۔ وقار افندی ہلکا سا کھنکارا، اب اگر تم اپنی جگہ جا کر بیٹھو اور مجھے موقع دو تو میں تمہارا گھونگھٹ اٹھانے کا شوق پورا کر لوں۔ بڑی معصومیت سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ زرنگار لجا کر پیچھے ہٹی تو ہنستے ہوئے وقار افندی نے اس کو کھینچ لیا تھا۔
سیاہ آسمان کے سینے میں پورے دنوں کا چاند جگمگا رہا تھا اور سارے نگینوں کی طرح زوفشاں تھے۔ آج کی رات زمین پر بھی دو ستاروں کا ملن تھا۔ موبائل کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی، مگر سننے والا اوندھے منہ پڑا بے سود سو رہا تھا۔ موبائل بج بج کر خاموش ہو گیا۔ ذوالنگار واش روم سے نکلی، آئینے کے سامنے جا کر بالوں کو تولیے کی گرفت سے آزاد کیا اور نرم ہاتھوں سے سہلانے لگی۔ اس کی نگاہ آئینے میں بستر پر سوئے وقار افندی پر پڑ رہی تھی اور ہر بار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل جاتی۔ تبھی موبائل نے دوبارہ بجنا شروع کر دیا تو وہ چونکی، تولیہ کرسی کے پشت پر پھیلا کر موبائل اٹھانے کے لیے بڑھی اور جھک کر موبائل اٹھا لیا۔ اس کے گیلے بال شانے پر سرک کر وقار افندی کے منہ پر پڑے۔ اس نے نیند ٹوٹنے پر سر اٹھا کر دیکھا اور ذوالنگار کی کلائی تھام لی۔ فون بج رہا ہے کب سے؟ اگر میری ہر صبح ایسی حسین ہو تو ہمیشہ سوئے رہنا پسند کروں گا، نیند سے بوجھل لہجے میں کہتا ذوالنگار کا دل دھڑکا گیا تھا۔ کال کرنے والا بھی کوئی بے حد مستقل مزاج تھا۔ موبائل مستقل بجے جا رہا تھا۔ کال تو اٹینڈ کر لو، تمہارے دوست کو کال کر رہے ہوں گے، وہ مسکرا کر بولی تو ذرا سا اونچا ہو کر تکیے سے ٹیک لگاتے وقار نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اسکرین پر نمبر دیکھا تو لمحہ بھر ٹھٹک گیا۔ گھر کے نمبر سے کتنی ہی کالز آ چکی تھیں، تب موبائل اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ گھر سے ہے، وہ مسکرایا۔ ذوالنگار فکرمندی سے بولی، ان کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے تمہید نہیں باندھنی پڑے گی۔ وہ مطمئن تھا۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے وقار، ذوالنگار آزردگی سے بولی تو وقار اس کے ریشمی زلفوں سے اٹھنے والی خوشبو سانسوں میں بساتے بولا، پہلے میں اس کی آسانیوں کو تو محسوس کر لوں۔ کمرے میں ذوالنگار کی کھلکھلاتی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ وہ 2 دن بعد گھر لوٹا تو آقا جان کا پارا ہائی تھا۔ تمہیں آزادی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ، وہ گرج رہے تھے۔ اور وقار افندی سر جھکائے بڑے سعادت مندی سے کھڑا تھا۔ میں نے جانے سے پہلے بھائی صاحب کو بتا دیا تھا، اس نے ادب سے مبین افندی کا حوالہ دیا۔ بتایا ہے اس نے مجھے؟ آقا جان کو اور غصہ آیا، اس طرح اطلاع کر کے جاتے ہیں؟ 2 منٹ کی کال اور بس کہہ دیا کہ میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں گھومنے، یہ طریقہ ہے اجازت لینے کا؟ میں نے انہیں انفارم کیا تھا، اجازت نہیں مانگی تھی بابا جان۔ وقار افندی کے لب و لہجے میں ادب تو تھا مگر ان کے غصے سے متاثر ہونے کا تاثر نہیں۔ وہ ایک ہی تھا ان کے 4 بیٹوں میں سے، انہیں بابا جان کہنے والا، ان کا لاڈلا سب سے چھوٹا بیٹا۔ ہاں بڑے ہو گئے ہو، اب تو تمہیں ہماری اجازت کی ضرورت نہیں رہی، انہوں نے طنز کیا۔ 20 فون کروائے میں نے، ایسی کون سی مصروفیت تھی تمہاری جو ایک کال اٹینڈ کرنے پر نہیں آ پائے؟ چم سے ایک دل نواز اور طرح دار سراپا وقار افندی کے ذہن پر اترا تو اس کے ہونٹوں پر باوجود ضبط کے مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوری بابا جان۔ ہیں؟ بتاؤ مجھے، تمہارے آوارہ دوست تو یہیں پھر رہے تھے، تم آوارہ گردی کہاں کر رہے تھے؟ اس کی مسکراہٹ میں انہیں نیا پن اور کچھ انوکھا سا لگا۔ وقار افندی کی وجاہت میں مزید اضافہ محسوس ہوا۔ کاٹن کے سفید کرتا شلوار میں ملبوس خوبرو تن و من وہ ان کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، مگر ان کے عتاب سے وہ بچ نہیں پاتا تھا۔ اب بھی آئیں بائیں شائیں کر کے وہ ان کو ٹال گیا تھا، مگر موقع پا کر فاران افندی نے اسے گھیر لیا۔ مبین افندی سب سے بڑے تھے، مگر ان سے چھوٹے فاران بھائی سے وقار کی بہت بنتی تھی، یا شاید وہی سب سے چھوٹے بھائی کے بڑے لاڈلے تھے۔ کہاں تھے شہزادے؟ وہ بھی آغا جان کی ڈانٹ ڈپٹ اور سارا لیکچر سر جھکا کر سن کر آیا تھا، اور اب ناشتے کی میز پر آتے ہی یہ تفتیش، یہاں تو کہیں جانے سے پہلے پوسٹر لگا دینے چاہیے پورے شہر میں۔ وہ خفا خفا سا اپنی کرسی پر بیٹھا تو ماں جی نے نظروں میں اپنے شہزادوں جیسے بیٹے کی بلائیں لیں۔ اچھا بس اب ناشتہ کرنے دو اسے، 2 دن وہ وہی ڈبل روٹی ہی کھائی ہوگی دوستوں کے گھر۔ انہوں نے فاران کو مزید بات کرنے سے منع کر دیا۔ وہ وقار کو تھوڑا سا گھور کر خاموش ہو گئے، مگر فیکٹری جاتے ہوئے پھر سے انہوں نے وہیں سے سٹارٹ لیا، اب بتاؤ کدھر تھے؟ وہ اسے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بات کاٹ کر بولے، اب مجھ سے وہی گھسا پٹا جھوٹ مت بولنا کہ دوستوں کے ساتھ تھا، وہ سب یہی ہیں 2 دن سے۔ وقار نے منہ بند کر کے انہیں گھور کر دیکھا۔ بندے کی کچھ ذاتیات بھی ہوتی ہیں فاران بھائی، وہ ناراضی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا، اور تمہیں تو یوں بھی عادت ہے اپنی ذاتیات مجھ سے شیئر کرنے کی۔ چلو شاباش شروع ہو جاؤ، انہوں نے جیسے کسی بچے کو پچکارا۔ شادی کر لی ہے میں نے، کل ولیمہ تھا، وہ بے حد اطمینان سے بولا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ آغا جان کو بتایا یہ سب؟ جوتے کھانے تھے اس نے، جوتے کھانے تھے ان سے، آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں، وہ مسکرا رہا تھا۔ آغا جان کو سچ میں بہت غصہ ہے، چھوٹے ہو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں تمہیں، ورنہ سائقہ بھابھی نے بھی خوب ہی باتیں بنائی تمہاری غیر موجودگی کے بارے میں۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ایک تو یہ بڑی بھابھی بھی نا، وہ جیسے زچ ہوا، سمرا بھابھی بھی تو ہیں، مجال ہے جو مسکراہٹ جدا ہوتی ہو ہونٹوں سے، میری تو اتنی بڑی رازدار ہیں وہ بڑی، یہ بڑی بھابھی کسی روز لٹیا ڈبو دیں گی میری۔ خفا خفا سا کہتا وہ انہیں ہنسا گیا۔ یہ تو طوفان میں کشتی ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے شہزادے،
اسی میں تو مرنا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ کہا بھی تھا میرے ساتھ ہی شادی کروا لو، کم از کم یوں آوارہ پھرنے اور ڈانٹ کھانے سے تو بچ جاتے۔ انہوں نے نصیحت کی جو وہ ہنسی میں اڑا گیا۔ ہاں، آپ کے ساتھ شادی تو پھر سمرا بھابھی کس سے کرتی؟ انہیں ہنسی آ گئی۔ بیہودہ بات۔ فیکٹری پہنچ کر وہ اپنے آفس جا رہے تھے جب وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے پہلے بھی، آج بھی اور آئندہ بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے فرحان بھائی۔ وہ ٹھٹ کے رک کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ دفعتاً مسکرایا، پھر شوخی سے بولا، بتایا تو ہے شادی۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر ہنستے چلے گئے تو وہ بھی گنگناتا اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ کیا بات ہے، بڑے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں جناب آج کل۔ صدیقہ بھابھی نے رات کھانے کے بعد اسے گھیرا۔ 3 دنوں سے وہ گھر اور فیکٹری میں پھنسا ہوا تھا اور آج تو ہر طور زرنگار کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ ہی سے کنگھی پھیرتا وہ فرحان بھائی کی گاڑی کی چابی لے کر باہر بڑھ رہا تھا جب پتہ نہیں کیسے صدیقہ بھابھی کی نظر پڑ گئی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بابا جان کے پاس ان کے پرانے کلاس فیلوز آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، میں اپنے دوستوں سے مل آؤں۔ وہ جلدی میں لگتا تھا، مگر جب بھی بھابھی کی چھوٹی بہن رابعہ سے اس کی شادی کی بات چلی تھی تو اسے کچھ زیادہ ہی نظر رکھنے لگی تھیں اور روب کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ شریفوں کا یہ وتیرہ ہوا کرتا ہے کہ لڑکے بھی رات گئے باہر نہیں رہتے۔ اپنے بھائی صاحب کو ہی دیکھ لو۔ وہ اپنے مخصوص چپتے لہجے میں بولی اور مبین آفندی کا تذکرہ بطور خاص کیا۔ جی، اس گھر میں ایک وہی شریف ہیں بس۔ جی بھابھی، میں چلوں اب؟ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر وہ پھر سے باہر بڑھنے کو تھا۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے میں کیا سمجھا رہی ہوں اور پھر سے وہی راگ لاپ رہے ہو؟ بھابھی، مجھے فرصت ہے، دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ بڑے ضبط سے بولا، پھر جتا بھی دیا، ابھی ماں جی کو بتا کے نکلا ہوں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ان سے بھی بات کروں گی میں، انہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا تمہاری آزادی یعنی آوارہ گردی سے، ہمیں تو پڑتا ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بڑے دعوے سے کہہ رہی تھیں اور وقار افندی گلائی الٹ کر گھڑی دیکھتا بے چین تھا۔ اچھا بھابھی، واپسی پر بات ہوگی۔ وہ ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے باہر نکل گیا تو وہ بڑبڑائیں، پتہ کرواتی ہوں میں مبین صاحب سے۔